السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیڈ نیوز اور میں ہوں اسد کیانی۔ ناظرین موجود ہیں راول پنڈی صدر کے ایریے میں، اور یہاں پہ صدر 5 سڑکی پیٹرول پمپ سے تھوڑے سے فاصلے پر کلینک ہے جس کا نام ہے واپسی سائیکیٹرسٹ اینڈ ڈرگس سینٹر۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے مریضوں کس طرح سے ان کا علاج کرتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نفسیاتی مریض کی کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے؟ السلام علیکم، میں ہمارے نفسیات اور منشیات سعدیہ بشیر بات کر رہی ہوں، واپسی ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ سائیکیٹری سینٹر سے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایسے کون سے پیشنٹس کو ہم ڈائگنوز کس طرح سے کرتے ہیں، ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جس پہ ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ پیشنٹ ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیہیویئر میں اس کی چینج آتی ہے۔ بیہیویئر میں چینج اوبویسلی ایسے ہی آتی ہے جیسے نفسیاتی طور پر آپ کو ذہنی طور پر چینج آتی ہے، تو آپ کے بیہیویئر میں اوبویسلی چینج آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے، فیملی وہ ڈسٹربنس کرتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ اس کے چینج ہو جاتے ہیں، روٹین اس کی چینج ہو جاتی ہے، اس کی پرسنالٹی میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور فیملی پھر اس طرح سے ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ پیشنٹ ہمارا نارمل ایکٹ نہیں کر رہا جیسے وہ پہلے اب نارمل وے سے ایکٹ کر رہا تھا۔ جی، تو یہ فیمیل میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ یا میل میں زیادہ پائی جاتی ہے؟ دیکھیے جی، نفسیاتی مرض جو ہے وہ فیمیلز میں بھی پایا جاتا ہے اور میلز میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نفسیاتی بیماریوں کی بات کریں گے تو وہ فیملی جینیٹیکلی چلتی ہیں، کیونکہ میجارٹی آپ دیکھیں گے سائیکو ٹراما کوئی ایک ایشو ہوگا جس میں کسی کی فیملی میں پیشنٹ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نفسیاتی بیماریوں کو آگے رننگ میں لے کر جاتے ہیں۔ اس میں ہم اس لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ فیمیل زیادہ انوالو ہے یا میل، کیونکہ دونوں کا ہی سینیریو سیم ہی لگتا ہے اس میں دکھنے میں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نفسیاتی ایک مریض ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو جنات کا سایہ ہے یا کوئی اس میں جن ہے، بھوت ہے، چڑیل ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جیلی پیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیلی پیر جو ہوتے ہیں وہ ان سے پھر پیسے بٹورنے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ مرض میڈیکل میں آتی ہے لیکن ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، تو اس حوالے سے آپ کیا؟ ہمارے یہاں ایکچوئل میں ایسا ہے کہ لے مینس کی فیملیز کو دیکھیں گے یا آپ ایجوکیٹڈ ونس کو دیکھیں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فیملیز ان کو پیچھے سے پریشرائز بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کو جادو کا اثر ہو گیا ہے، جنات اس پہ اثر کر گئے ہیں، یا یہ باہر نکلا یا فلاں اس طرح کے ایشوز ہو گئے۔ تو فیملیاں بیچاری سفر ہی کرتی رہتی ہیں، کبھی ایک جعلی پیر کے پاس جا رہی ہوتی ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہیں کہ ہمارا بچہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے یا نفسیاتی مریض ہے۔ جبکہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو نفسیاتی مسئلہ ہو گیا، دیکھیں نفسیاتی مسائل اور نفسیاتی بیماریوں میں بھی فرق ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے، لیکن نفسیاتی بیماریوں کو لے کر چلنے میں فیملی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ فلاں ہمارے بچے کو یہ نہ کہہ دے کہ فلاں پاگل ہو گیا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو پاگل ہے۔ اس اسٹگما سے وہ ڈرتے ہیں اور اس طرح سے پیشنٹ کی بیچارے کی وہ کنڈیشن ورس سے ورس کر دیتے ہیں۔ نفسیاتی جو مریض ہیں ان کے رویوں میں کس حد تک تبدیلی آ جاتی ہے؟ دیکھیے جی، نفسیاتی مریض جب مریض کے حوالے سے ڈائگنوز ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے، اس کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے، اس کے تھاٹ پیٹرنس، بیہیویئر، ہر چیز، اس کی کوگنیٹیو پروسیس، اس کی ہر چیز میں چینج آتی ہے۔ وہاں پر ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کی پراپر مینجمنٹ کر رہے ہیں، پراپر ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ریزلٹس اس کے آپ کے اکارڈنگ ملتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ڈیٹیل میں پورا نالج لینا ضروری ہے کہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، ٹریٹمنٹ پروسیس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور پھر اس کی آفٹر پریونشن کیسے کی جانی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر ڈائگنوز کر دیتا ہے، 4-5 میڈیسن دیتا ہے، پیشنٹ وہ ہفتہ مہینہ کھاتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، پیشنٹ کی حالت پہ ورس سے ورس ہو جاتی ہے اور فیملی سمجھتی ہے فلاں ڈاکٹر سے تو ہمیں آرام ہی نہیں ہوا۔ جب تک آپ پراپر ڈاکٹر کو فالو نہیں کریں گے تب تک پیشنٹ میں بہتری نہیں آئے گی۔ نفسیاتی مریض کے علاوہ یہاں پہ آپ کے کلینک میں نشے کے عادی لوگوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے، تو نشے کے عادی لوگوں کا علاج کرنا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مشکل کام ہے؟ دیکھیے جی، ہم نشے کے مریضوں کا علاج یہاں پر یقینی طور پہ کرتے ہیں، کوشش بھی ہماری یہ ہوتی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو باقی آپ نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں ان میں اور نشے کے عادی مریضوں کا علاج کرنے میں کیا مشکل پیش آتی ہے؟ بہت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ نشے کے جو عادی افراد ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اگر ٹریٹمنٹ کروا کر آئے ہوتے ہیں تو ان کو مینیج کرنا بڑا مشکل پروسیس ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فیملی ٹریٹمنٹ پروسیس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہیں، وہ سمجھتی نہیں ہیں کہ نشے کا علاج ہوتا کیا ہے۔ جب نشے کے علاج کو آپ پراپر طریقے سے فالو نہیں کریں گے تو وہاں پر مینجمنٹ
کا اور آفٹر پریونشن آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو عادی افراد کے لیے ضروری ہے, نشے کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ فیملی کو پہلے ڈیٹیل میں خود بھی نوآئی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو داخل کرنا ہے, کون سی ریہاب میں داخل کرنا ہے, کون سی بیسٹ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جہاں ہم داخل کر کے پیشنٹ کی بہتر طریقے سے پریونشن کر لیتے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کر کے فیملیاں بھول جاتی ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ہے, ہم نے اس کا علاج مکمل طریقے سے کروا کر فیملی سے, معالجوں سے, ایکسپرٹ سے ہم نے رائے لینی ہے اور پوچھنا ہے کہ ہم نے ان فیوچر میں اس کی کیا پلاننگ کرتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری یہاں تک تھی کہ ہم نے ایک ادارے میں چھوڑ دیا, ڈاکٹرز نے اس کو میڈیسنز دی, 2-4 کاؤنسلنگ کر لی تو بس ان کا علاج کمپلیٹ ہو گیا, جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں نشہ بھی ایک ذہنی نفسیاتی بیماری ہے, اور آپ کہہ لیں کہ یہ قبر کی دیواروں تک اگر نشے کا مریض خود اس کو چھوڑنا نہیں چاہے گا تو اس کو پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ لائک سیم ویسے ہی ڈیزیز ہے جیسے ڈائبیٹک کو ہم لے کر چلتے ہیں یا ہائپر ٹینشن کو لے کر چلتے ہیں. وہاں پر ڈاکٹر جیسے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیزوں سے پرہیز کرنی ہے, ہم نشے کے مریض کو بھی بتاتے ہیں, اس کی فیملی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سارے یہ پروسیس کریں گے تو آپ کے پیشنٹ کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کے کلینک سے کتنے مریض ایک اندازے کے مطابق صحتیاب ہو کر گئے ہیں؟ دیکھیں جی, اللہ پاک کا بہت فضل ہے, اللہ پاک کا بہت کرم ہے, اس پاک ذات کا بہت احسان ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے رب کی کہ میرے دائرے سے بہت سے نشے کے مریض اس وقت ریکوریوں میں بہترین اپنی زندگی کے پیٹرنس پہ چل رہے ہیں اور بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن اس میں جہاں نشے کے مریض کی ایفرٹ انپٹ تھی, میں وہاں پر فیملی کو بھی نگلیکٹ کرنا نہیں بھولوں گی. میرے ساتھ فیملیز بھی بہت کوآپریٹیو رہی ہیں, انہی پیشنٹ جن کی فیملیاں میرے ساتھ کوآپریٹیو رہی ہیں, اللہ کا بڑا فضل رہا ہے ان پہ, اور اب تک ان کے پیشنٹ بہترین مینجمنٹ میں ہیں. اور اللہ پاک کے بڑے فضل سے 70-80% اگر فیملیاں ہمارے چلتی ہیں, ہاسپٹل کے SOPs کو فالو کرتی ہیں اور ایک معالج کی ایکسپرٹ کی رائے کو مانتی ہیں, تو اللہ پاک کے فضل سے ان کو رزلٹس ان کے مطابق ملتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے کلینک میں مریضوں کے لیے جو سہولیات ہیں. دیکھیے جی, مجھے تو اپنے ایک ٹیچر کی بڑی اچھی بات یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں میڈم ہم ذہنی مریضوں کا بھی علاج کر لیتے ہیں, ہم بیہیویئر پرابلمس کے ساتھ لوگوں کا بھی علاج کر لیتے ہیں, لیکن نشے کا مریض واحد ایک ایسا کرائٹیریا ہے جن کو آپ بہترین سے بہترین ٹریٹمنٹ بھی دیں گے. یہ وہ قوم ہے جو کبھی خوش نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر میں یہی ضرور کہوں گی کہ میں ضرور کوشش کرتی ہوں کہ پیشنٹ ایک نفسیاتی طریقے سے اگر میرے پاس ذہنی مسئلے میں آیا ہے, نشے کی بیماری میں آیا ہے, تو میں بہترین طریقے سے سائیکولوجیکل وے سے اس کو ڈیل کروں اور اس کو مینیج کروں, اور میں ان تمام تر رویوں کو فالو کرتی ہوں, ان تمام تر طریقوں کو فالو کرتی ہوں جس پہ میرا پیشنٹ بھائی جا کر بہترین مینجمنٹ کر سکے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ 90-99% ہم اپنے پیشنٹ کی بہترین مینجمنٹ ود ڈیٹاکسیفیکیشن, ود میڈیسنز, ود فوڈ, ود میس, ود ایوری تھنگ ہم بہترین طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایکسٹرا کریکولم بھی ہوتا ہے. ہم 14 اگست ہو گیا, عید میلاد النبی ہو گیا, یا اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ایونٹس آتے ہیں, ہمارے مذہبی ایونٹس آتے ہیں یا ہمارے سوشلی آتے ہیں, ہم پوری طرح سے ان کو لائف کی طرف لے کر آتے ہیں کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. زندگی بڑی قیمتی ہے, ایک ہی بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی ہے. آپ کے کلینک میں کتنے ڈاکٹر, فیمیل ڈاکٹر اور میل ڈاکٹر ہیں؟ اس وقت جو کرنٹ ہمارے ڈاکٹرز کا پروفیشنلز کا سنیریو ہے, تقریباً 5 ہمارے میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز ہیں, جس میں سے ہمارے پاس 2 سائیکیٹرسٹ ہیں اور 3 میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. اس کے علاوہ سائیکو تھراپسٹ ہماری 4 سے 5 سائیکو تھراپسٹ لیڈیز ہیں جو کہ ورک کر رہی ہیں. اس کے علاوہ پیرا میڈیکل سٹاف ہے, اور باقی اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, سب سیکورٹی گارڈ ہے, کوک ہے. ہر چیز کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ہے کہ بہترین طریقے سے مینیج کر رہے ہیں اپنے ہاسپٹل کو. نشے کے عادی لوگوں کے والدین کو یا نفسیاتی مریض جو ہیں ان کے والدین کو آپ کیا میسیج دیتی ہیں؟ دیکھیے جی, نفسیاتی ذہنی دونوں بیماریاں ہیں. نشے کی بھی بیماری نفسیاتی ذہنی ہے, اور جو نفسیاتی ذہنی بیماریاں ہیں وہ بھی اٹ سیلف ذہنی بیماریاں ہیں. میں دونوں فیملیز کو یہی پیغام دوں گی, جہاں پر نفسیاتی ذہنی بیماری کی بات آتی ہے, خدا را آپ پراپر طریقے سے اپنے ڈاکٹرز کو فالو کریں, ان کی پریونشن پہ کام کریں, ان کے ساتھ مینجمنٹ کریں. دونوں بیماریاں ایسی ہیں جن میں ریلیپس کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہیں, لیکن ریلیپس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم مینیج کر سکتے ہیں. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم پروفیشنلز کی بات سن کر ان پر عمل کریں گے, پراپر ٹریٹمنٹ کرائیں گے, پراپر ریہیب کے بعد پراپر مینجمنٹ کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں یہ تکلیف فیوچر میں دیکھنی نہیں پڑے گی. جہاں تک نشے کے عادی لوگوں کی افراد کی بات ہے, ان کی فیملیز کی بات ہے, تو یقین جانیے کہ جہاں پیشنٹ بہت زیادہ ہم سے ہیلپ فل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں, وہاں میجورٹی کیسز میں نے دیکھا کہ فیملیز اتنی ہی ہمارے ساتھ نان ہیلپ فل رہی ہیں. ہمیشہ وہ کبھی بھی ٹریٹمنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہیں. جب وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں آتی ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو فیملیز کو یہی میسج دوں گی کہ تھوڑا سا محبت پیار سے ہٹ کر اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں, اور جو ایکسپرٹس کہتے ہیں, جو معالج کہتے ہیں, ان کی رائے کو احترام کرتے ہوئے ان کے مطابق چلیں. انشاءاللہ رزلٹس آپ کے مطابق ہوں گے. جی بہت شکریہ میڈم. I am Aisha Komal as a psychologist from واپسی ریہیبلیٹیشن ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر. میں یہاں پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب فرسٹ ڈے میں نے یہ ریہیب جوائن کیا تو مجھے بہت فیئر تھا اندر
ڈیفینیٹلی جو ڈرگ پیشنٹ ہوتے ہیں یا سائیکیٹری پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے بیہیویئرس کافی ڈس مینیج ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے دوسروں سے بات کرنی ہے, تو کافی فیئر تھا. جب فرسٹ ڈے ہم اندر گئے سینٹر میں وارڈ میں تو ہمیں کافی اچھا لگا, کیونکہ کافی پیشنٹ ماشاءاللہ بہت مینیج تھے. ایون کہ سائیکیٹری پیشنٹ بھی بہت مینیج تھے, ان کو یہ پتہ تھا کہ بات کیسے کرنی ہے, انہوں نے کافی خود کو مینیج کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی کہ یہاں پر ہماری جو میڈم ہے ڈاکٹر سعدیہ, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا ماشاءاللہ. انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی تھیوری ہی ایک آپ کی لائف کا حصہ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے ہمیں پریکٹیکل ورک سکھایا کہ کیسے پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے, کیسے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں ہمیں میڈم نے سکھائی ہیں. اور یہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں, سیشنز لیتے ہیں, واپس آ کے ہم اپنی میڈم سے ڈسکس کرتے ہیں پیشنٹ سے ریلیٹڈ. پھر وہ ہمیں مزید آگے بتاتی ہیں کہ پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے یا کیسے ٹریٹ کرنا ہے پیشنٹ کو. مائی نیم از انم. میں یہاں پہ ایز اے سائیکالوجسٹ ورک کر رہی ہوں. میرا جب فرسٹ ڈے تھا, میرا ایکسپیرینس یہاں پر بہت اچھا رہا. جب فرسٹ ڈے میں آئی تھی تو مجھے بہت فیئر تھا, کیونکہ میں نے بہت سے اداروں کے بارے میں سنا تھا, اور ڈرگ اور سائیکیٹری پیشنٹ ویسے بھی فیئر ہوتا ہے. جب میں فرسٹ ڈے آئی, میم نے جب مجھے اندر بھیجا پیشنٹ کے پاس, تو پیشنٹ کافی کوآپریٹیو تھے, مینیج تھے, سائیکیٹری پیشنٹ بھی اور ڈرگ والے پیشنٹ بھی. تقریباً 3 مہینے ہو گئے. سی صحت آپ کی اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ نشہ کرتے تھے. چھوڑ دیا نشہ؟ جی چھوڑ دیا. اب آئندہ کے لیے مکمل چھوڑ دو گے نا؟ جی انشاءاللہ مکمل چھوڑ دیں. نشے سے دور رہنا چاہیے. نشہ ایک بری عادت ہے, تو اس سے دور ہی رہنا چاہیے. بالخصوص جو ینگسٹر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھیلوں میں اور کاموں میں اپنا ٹائم دیں, یعنی کہ نشے کی طرف نہ آئیں. یہ ایک بہت بری عادت ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. جس ٹائم میں آیا تھا میرے برے حالات تھے, میرے کوئی پسند نہیں مجھے کرتا تھا, تو لہٰذا کہ کوئی سینٹر والا مجھے رکھنے کو تیار نہیں تھا. پھر میڈم سعدیہ سے میں نے ریکویسٹ کی, میری والدہ آئی, وہ انہوں نے میڈم سعدیہ سے ریکویسٹ کی, پھر انہوں نے مجھے یہاں پر ایڈمٹ کیا.